هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له قال له تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تستقبلكم وماذا يستقبلون ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شقی ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا. رمضان کا مہینہ تو پایا پر رمضان کے روزے رکھ کر اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکا، وہ بڑا بدبخت ہے. اور پھر اسی حدیث کے اندر آگے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا. اور حدیث کا تیسرا جز میرے مصطفیٰ نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پاک نہ پڑے. تو مل کر جہاں بھی سرکار دو جہاں کا تذکرہ ہو تو وہاں پر سرکار دو جہاں کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے. ابھی بھی کچھ لوگ خاموش ہیں، مل کر پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آپ نے ایک بات سنی کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر درود نہ پڑے. لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے تو پھر اس کو کیا ملتا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو درود نہ پڑھے وہ بدبخت ہے. روایات کے اندر آتا ہے اگر وہ مسلمان ہو تو سبحان اللہ، اگر کوئی غیر مسلم بھی پڑھتا ہے تو اس کے بھی بارے نیارے ہو جاتے ہیں. یہ اسلام کی شمع ہے، اسلام کا اسلوب ہے. اگر کوئی بھی پڑھتا ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص 200 سال تک گناہ کرتا رہا. موسیٰ علیہ السلام کا وہ امتی تھا. اب وہ اتنا گناہ کرتا رہا کہ 200 سال تک وہ گناہ کرتا رہا. 200 سال تک بڑی عمر ہوتی ہے. اب وہ 200 سال تک گناہ کرتا رہا. جب محلے والے اس سے تنگ آ گئے تو انہوں نے اس کو اپنے محلے سے باہر نکال دیا. خاندان والے بھی خفا ہو گئے کہ تو بڑا بدبخت ہے کہ تیری وجہ سے ہم پر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے. حضرت عظیم محتشم جب اس کو الگ کیا کچھ عرصہ وہ زندہ رہا. زندہ رہنے کے بعد وہ شخص مر گیا، وہ بندہ مر گیا. اب جب مرا تو انہوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر کچرے کے ڈھیر میں رکھ دیا کہ یہ تو گناہ کرتا تھا.
گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ گناہوں سے نفرت، لیکن گناہ کرنے والے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے گناہوں سے نفرت کریں، آپ کا حق بنتا ہے، اور حکم بھی یہی ہے گناہ سے نفرت کریں پر گناہ کرنے والے سے نفرت نہ کیا کریں۔ بلکہ جب اس کو اٹھا کر انہوں نے کچرے کے ڈھیر پر رکھ دیا تو اب جو وقت کے نبی تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کا لقب جن کو عطا کیا گیا، آپ کی طرف فرشتہ وہی لے کر آیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک ایسا شخص پڑا ہے جسے میں بڑا پیار کرتا ہوں، ایک ایسے بندے کی لاش پڑی ہے جسے میں بڑا پیار کرتا ہوں، جس کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا، کہا کہ کوئی شخص یہاں پر جو تھا، پہلے بات چلتی چلتی وہاں پر آپ چلے گئے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس فلاں شخص کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں، وہ تو بڑا گناہ گار تھا، بڑا خطا کار تھا، بڑا سیاہ کار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ہے کہ اس طرح کے نام کے شخص؟ انہوں نے کہا جی تھا، لیکن وہ تو ہم نے اس کو قبیلے سے باہر نکال دیا تھا، تو اب تو وہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا کہ مجھے حکم ہوا کہ میں اس سے ملوں، اب ان کو تو آپ نے نہیں بتایا، بلکہ آپ نے کہا جی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم سارے چلتے ہیں۔ اب جب وہاں پر اللہ کا نبی خود گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ فلاں شخص، انہوں نے کہا جی ہاں وہ مرا، ہم نے اس کو اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پہ رکھ دیا، ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو لے کر آؤ۔ اب لوگوں نے کہا جی وہ بڑا گناہ گار تھا، 200 سال تک گناہ کرتا رہا، 200 سال تک۔ اچھا بعض لوگ نا شاہ صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں جی حدیث پاک میں واضح حدیث ہے کہ جو رمضان میں مرتا ہے بلا حساب و کتاب و جنت میں۔ اب بعض لوگوں کو چبھتی ہے کہ نہیں جی وہ فلانا بہت گناہ گار تھا، وہ کیسے اگر رمضان میں مر گیا؟ بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، وہ معاملات جانے بندے کے۔ اب حدیث میں واضح ہے کہ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے جو رمضان میں۔ اب جہنم کے دروازے تو بند ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور بڑی حدیثیں انشاءاللہ کبھی عرض بھی کروں گا۔ فرمایا جو مر جاتا ہے اس کی بخشش، پھر کچھ لوگ اٹھتے نہیں جی یہ تو بڑا گناہ گار تھا۔ اور بھائی تجھے کیا؟ جب اللہ فرما رہا ہے میں بخشنے والا ہوں، میں رب ہوں، اس کا خالق میں ہوں، اس کا مالک میں ہوں، تجھے کیا ہے؟ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، پھر ہمیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں یہ بنی اسرائیل میں اس عورت نے کتے کو پانی نہیں پلایا تھا، بدکار تھی، زانیہ عورت تھی کہ نہیں تھی؟ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخشا نہیں؟ وہ 100 بندوں کو قاتل کیا وہ اللہ کے ولی کے پاس جا رہا تھا، راستے میں مرا، فرشتوں نے زمین کو تھوڑا نہیں کیا، کم نہیں کیا؟ کیا وہ اللہ کا بھائی بہانہ ہے؟ رحمت خداوندی بہانہ ڈھونڈتی ہے، رحمت خداوندی بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ کوئی ایک ایسا عمل کر لے کہ میں اس کو معاف فرما دوں، کوئی ایک ایسا عمل، تو یہ کسی پہ نہ کہا، میں نے شروع میں کہا گناہ سے نفرت کریں، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن گناہ کرنے والے سے کبھی بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے کہا جی وہ بہت گناہ گار تھا۔ اللہ نے فرمایا ہاں وہ گناہ گار تھا، اس میں کچھ 200 سال تک گناہ کرتا رہا، لیکن موسیٰ تجھے میں حکم دیتا ہوں کہ اس کو غسل بھی دے، اس کو کفن بھی بنا، اس کا نماز جنازہ بھی ادا کر۔ اب جب سب کچھ کیا، اللہ العالمین اتنا اس بندے پر کرم کیوں ہوا، اتنی شفقتیں کیوں ہوئی؟ 200 سال تک گناہ کرنے کے بعد بھی اتنا کرم فضل کہ میں خود آیا ہوں اس کے لیے اور تو مجھے بھیجنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں اس نے بہت گناہ کیے، لیکن ایک دفعہ یہ تورات پڑھ رہا تھا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ تورات جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس تورات کے اندر جہاں پر میرے نبی کا ذکر آیا یہ وہاں پر رکا، اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس نام کو لگایا، پھر سرکار پر درود پڑھا۔ اب میں نے اس کے 200 سال کے گناہ نہیں دیکھے، میں نے جب اس نے نام محمد کو چوما پھر وہاں درود پڑھا، اب میری رحمت خداوندی نے یہ برداشت نہیں کیا کہ جو نام محمد کو چومتا، جو سرکار کی ذات پر درود پڑھتا ہے، میں 200 سال کے گناہ دیکھوں یا محبوب پر درود پڑھنا دیکھوں۔ اب مجھے بتاؤ میں سرکار ہے تو جو اللہ نے فرمایا ہاں جب جیسے تورات کھولی سرکار کا نام آیا، اب اس نے درود پڑھا تو میں نے اس کے پچھلے سارے گناہ
معاف کر دی ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک وہ بندہ جو گناہگار درود پڑھ رہا ہے اس پر اگر اتنا کرم ہوتا ہے، اتنا فضل ہوتا ہے، ہمیں تو پھر دن رات میں جب بھی موقع ملے ہمیں درود پاک پڑھنے کا اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات عظیم و محترم، اللہ پاک کا کروڑوں کا شکر ہے، یہ جو جمعہ کا دن ہے نا، جمعہ کا دن یہ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہے۔ جمعہ کا دن، خصوصاً جمعہ کا دن۔ اب جو لوگ جمعے کو آتے ہیں، سنن ابی داؤد شریف، سنن مسلم شریف، ٹھیک ہے جی، ابو داؤد کو اٹھائیں، ترمذی کو اٹھائیں، نسائی کو اٹھائیں، ٹھیک ہے جی، یا کوئی بھی حدیث کی معتبر کتاب اٹھائیں، اس کے اندر سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ ایک وہ شخص کہ جو جمعہ کے دن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ گھر سے نکلا پیادل، سواری پر سوار ہو کے نہیں، غور سے سنیے گا، میں نے کتابوں کا حوالہ دیا، ذرا اس کی فضیلت بہت بڑی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ گھر سے پیادل نکلا، کوئی غیر شرعی کام اس نے نہیں کیا، آیا امام کے قریب آ کر بیٹھا اور صحیح توجہ کے ساتھ اس نے پورا بیان سنا، جو بھی معاملات جمعے کے تھے وہ اس نے سارے کام کیے صحیح شریعت کے طور پر۔ فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے کے ہر قدم پر 1000 روزے رکھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ہر ایک قدم پر اس کے 1000 روزے رکھنے کا ثواب اللہ پاک لکھ دیتا ہے۔ پھر یہاں بات نہیں ختم ہوئی، فرمایا نہیں، پھر وہ ایک رات کا 1000 رات کا، اب ایک رات کو 1000 رات ہے، فرمایا اس کے جو بندہ قیام کرتا ہے 1000 رات، کئی گناہ راتیں، کئی راتیں، اللہ پاک اس کے برابر، وہ جو بندہ قیام کرتا ہے ساری رات نہ، اس کے برابر اللہ پاک اس کو نیکی عطا فرما دیتا ہے جو جمعے میں آتا ہے، پیادل آتا ہے۔ پھر اگلی بات، الترغیب والترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 437، الترغیب والترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 437 کے اندر فرمایا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پل صراط کا منظر بڑا دہشت والا ہوتا ہے، 5000 سال چڑھنے میں، 5000 سال اس کو کراس کرنے میں، اور 5000 سال نیچے اترنے میں 15000 سال کا یہ وقفہ ہوگا۔ بندے کو یہ 100,000 سال کا یہ عرصہ، کم از کم اس بندے کو اتنا عرصہ لگ جائے گا۔ لیکن حدیث پاک میں آئے کہ بعض لوگ ایسے ہیں، فرمایا یترفون تعجبا، ان کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تدخل الجنت، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہیں، یہاں پر یہ حدیث کے لفظ موجود ہیں، پر میں تمہیں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بعض لوگ ہوں گے جو پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ میدان محشر میں وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ شخص جو جمعے کا انتظار کرتا ہے، جو جمعے سے محبت کرتا ہے اور وہ جمعے کا انتظار کرتا ہے، اور وہ جمعے کا انتظار کرتا ہے اور صحیح طرح وہ پاک اور صاف آ کر وہ جمعہ پڑھتا ہے، تو حضرات ذی وقار حدیث پاک کے اندر میں نے کتاب کا حوالہ بھی دے دیا، صفحہ بھی بتا دیا، جلد بھی بتا دیا، فرمایا وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے پل صراط کراس کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر تیسری بات یہ بھی حدیث پاک کے اندر، المستدرک کے اندر، حاکم کے اندر اور نسائی کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا ایک وہ شخص ہے مومن، لأہل الجنہ، وہ اہل جنت میں سے ہوگا، ہے مومن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایک شخص ہے وہ پکا مومن، لیکن وہ جنت میں تاخیر سے جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ جمعے میں تاخیر سے پہنچا کرتا ہے وہ مومن، حدیث کے لفظ اہل الجنہ، وہ جنتی ہے، پکا جنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ جنت میں جنت میں پہنچے گا پر تاخیر سے پہنچے گا۔ کیوں؟ کہ وہ جمعے میں سب سے آخر میں آیا کرتا تھا، وہ جمعے میں تاخیر سے پہنچا کرتا تھا۔ اب آپ کی مرضی ہے، میں نے آپ کے سامنے یہ 5 منٹ کے اندر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جمعہ بڑا بابرکت دن ہے، تو اس کی ہمیں تعظیم کرنی چاہیے، اللہ پاک کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک نے جمعہ جیسے نعمت سے ہمیں نوازا۔ حضرات عظیم و تشم، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا،
استقبال رمضان کے حوالے سے میں انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، میرے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے۔ حضرات عزیز محتشم، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے ہم پر نہیں، ہم سے پہلے والوں پر بھی تھے۔ یہ روزے ہم پر نہیں، ہم سے پہلے والوں پر بھی تھے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ہی 4 آسمانی کتابوں کا نزول ہوا ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، تو پھر قرآن ہے۔ فرمایا اسی مہینے کے اندر، یعنی اس مہینے کے اندر یہی ہمیں حکم بھی ہے کہ اس کے اندر ہمیں روزے رکھنے چاہیے، روزے رکھنے چاہیے۔ چھوٹی سی عرض کروں گا، اب جو تحفہ ہوتا ہے نا، تحفہ، اس کی قدر کرنی چاہیے، تحفے کی قدر کرنی چاہیے۔ مہمان آئے نا ہمارا کہ اسپیشل، اب ایک ہوتا ہے بندہ روز ملتا ہے، روز ملتا ہے، محبت تھوڑی کم ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ہفتے کے بعد ملتا ہے، تھوڑی جستجو زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے مہینے کے بعد ملتا ہے، تھوڑی جستجو، اور ایک ہوتا ہے سال کے بعد ملتا ہے۔ پھر اس کی ہم تیاری بھی تو صحیح خوب کرتے ہیں نا، اس کے لیے جو مہمان ہے، یار بڑا میرا اسپیشل مہمان آ رہا ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ رمضان بھی اللہ کا تحفہ ہے، یہ رمضان بھی ہمارے پاس 1 سال کے بعد واپس ہے، کیونکہ علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اگر مومنوں کو بخشنا ہوتا، ان کے بخشش و مغفرت نہ فرمانی ہوتی، تو کبھی بھی مومنوں کو رمضان نہ عطا کیا جاتا، کبھی بھی مومنوں کو رمضان عطا نہیں کیا جاتا، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے، حدیث پاک کے اندر فرمایا جب انسان ایک روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا انسان ایک روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا انسان ایک سجدہ کرتا ہے، اس ایک سجدے کے پیچھے اس کو 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ فرمایا اگر تراویح پڑھتا ہے تو 60,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ فرمایا اگر وہ روزہ رکھے، قیام کرے، قیام کی الگ نیکیاں ہیں، رکوع کی الگ نیکیاں ہیں، سجدے کی الگ نیکیاں ہیں۔ فرمایا وہ اگر سجدہ کرے تو 1500 نیکیاں اس کو عطا کی جاتی ہیں۔ فرمایا یعقوب ایک بہت ہی خوبصورت محل اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ پاک اس کو ایک ایسا درخت عطا کرے گا، اگر 500 سال تک گھوڑا اس کے سائے میں باقی رہے پھر بھی اس کے سائے کو پورا نہیں کر سکے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں بڑا غفور رحیم ذات ہوں، تو میری بارگاہ میں آ کر تجھے سرکار دو جہان نے فرمایا شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اب ہونے کے بعد یہ چاہیے، پہلے اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے یار گناہ کرتے، کہتے ہم گناہ نہیں کرتے بلکہ شیطان گناہ کرواتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا گناہ شاہ جی ایسی نہیں کرتے، ساڑھے کو ہوتا ہے شیطان گناہ کرتا ہے، حالانکہ شیطان تو یہاں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیطان سے کس نے گناہ کروایا ہے؟ شیطان سے کس نے گناہ کروایا؟ شیطان سے۔ ہم کہتے ہیں یار میں نے گناہ کیا، یار میں نے نہیں کرنا چاہ رہا تھا پر شیطان نے مجھ سے گناہ کروایا ہے۔ لیکن شیطان سے کس نے گناہ کروایا؟ شیطان سے اس کے نفس نے گناہ کروایا، شیطان سے اس کے نفس نے، یہ جو انسان کے اندر نفس ہے نفس۔ اسی لیے مولا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فرعون اور ہمارے میں کہتے کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ مثنی شریف کے اندر انہوں نے کیا فرمایا، کس طرح فرق نہیں ہے؟ کہا جی وہ بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، گناہ کرتا تھا، اپنا نفس اس کے اندر تھا نا، وہ نفس کی پیروی کرتا تھا۔ اور آج ہم بھی لوگ نفس کی پیروی کرتے ہیں، ہم بھی تو گناہ کرتے ہی ہیں نا۔ ہم نے کون سا گناہ نہیں چھوڑا؟ ہماری آنکھوں میں حیا باقی نہیں، ہمارے کانوں میں وہ شرم حیا باقی نہیں، ہماری زبان میں غیبت چغلی حسد نہیں۔ اسی طرح سرکار کو جہاں نے فرمایا ایک بندہ ہے وہ روزہ رکھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، اب صبح اٹھ کر اس نے روزہ رکھا، سارا دن وہ روزے میں رہا، بھوک اور پیاس میں رہا، لیکن جب آخری وقت آیا اس کے روزے کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اس کے روزے کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ موضوع ایسا میں کیا کروں؟ اب اس بندے نے روزہ رکھا، اچھا یہ بھی ذرا سن لیجئے گا، آواز جا رہی ہے کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو رمضان میں ہم صبح سحری کرتے ہیں نا، سحری کرتے ہیں، یہ سحری ہم کہتے ہیں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ جب ہم بچے تھے تو ہمیں بھی کہا جاتا تھا یار ابھی کھاؤ اذان ہو رہی ہے،
کھاؤ جی کھاؤ، شاہ صاحب ابھی اذان ہو رہی ہے، جب تک آخری اذان ختم نہیں ہوتی ابھی تک روزے کا ٹائم ہے۔ حالانکہ روزے کا اذان کے ساتھ کوئی تعلق، بولو تو صحیح یار، ابھی تو رمضان شروع نہیں، آپ پہلے تھک گئے ہیں، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ ابھی تو اگلے کافی سارے ہم نے جمعے پڑھنے ہیں، کوئی پریشان کیوں ہو رہا ہے یار، یہ اللہ کا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کا ہم استقبال انشاءاللہ کریں گے۔ اب فرمایا کہ کوئی بھی تعلق اس کا طلوع آفتاب کے ساتھ اس کا تعلق ہے فجر کا۔ اب رمضان کا روزے کا تعلق فرمایا، تابعی نے صحابی سے پوچھا کہ جی آپ روزہ کس وقت بند کرتے تھے؟ آگے سے صحابی نے کیا جی ہم جب روزہ رکھتے تھے نا اس کے بعد ہم قرآن کی 50 آیتیں تلاوت کرتے تھے۔ اب صحابی اور ہماری تلاوت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ صحابی پڑھتے تھے تو روتے تھے، صحابی پڑھتے تھے تو آخرت کی فکر یاد آتی تھی، ان کا پڑھنا اور تھا، ہمارا پڑھنا اور ہے۔ فرماتے ہم 50 آیتیں پڑھتے تھے نا تو پھر اذان ہوتی تھی، 50 آیتیں ہم روزہ رکھ کے بند کر لیتے تھے، اس کے بعد ہم 50 آیتیں پڑھتے تھے، اس کے بعد جا کے اذان ہوتی تھی۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اذان کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق، اذان کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق، ابھی تک مجھے آواز نہیں ہے، اذان کا روزے کوئی تعلق۔ اور دوسری بات آپ کو تو ماشاءاللہ یہاں پر بڑا اچھا سلسلہ چلتا ہے، بتا دیا جاتا ہے یار اتنا ٹائم رہ گیا، بعض لوگ روزہ رکھ کے نا افطاری کے وقت بھی جلد بازی کر جاتے ہیں۔ ہاں یہ حکم ہے کہ روزہ رکھنے میں ذرا لیٹ کرو، کھولنے میں جلدی کرو، لیکن ٹائم سے پہلے نہیں۔ بعض مساجد کے اندر کبھی کبھی بچوں کو نا یہ ڈیوٹی نہ سونپی جائے کہ یار تم اتنے بجے ہارن بجا دینا۔ یقین کریں کہ اگر 30 سیکنڈ 1 منٹ کیا، اگر 30 سیکنڈ کا بھی گیپ بیچ میں آ گیا تو آپ کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ آپ کا روزہ، میں آپ کو سیدھی بات کہہ رہا ہوں، آپ کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ کا روزہ اس طرح، میں آپ خود اپنی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہم یہاں پر ایک جگہ پر تھے تو وہاں پر میرا ایک دوست آیا، میں نے کہا یار روزہ کھول نہیں، کہتا نہیں اشباز بھی ذرا مدری چینل چلاتے ہیں۔ اب جب ہم نے مدری چینل چلایا تو جہاں وہ بندہ اذان دے رہا تھا اور ہمارے 1 منٹ کا فرق ابھی باقی تھا، اس نے اذان پہلے دے دی۔ اگر جب تک یہ ہمارے مسئلے ذہن میں نہیں آئے گے تو ہم کس طرح اگلوں کے روزوں کی حفاظت کریں گے؟ اب ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوکھا پیاسا، اور افطاری میں اگر 1 منٹ تھوڑا سا ویٹ کر دیا کریں، انتظار پورے ٹائم پر، سیکنڈ کا بھی فرق بیچ میں نہ آئے، سیکنڈ کا بھی فرق نہ آئے، اور رکھنے اور کھولنے میں یہ باتیں آپ نے اپنے ذہن میں ضرور رکھنی ہے۔ پھر اپنے روزے کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اپنے روزے کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ روزہ خالی بھوک سے، یہ بھوک پیاس سارا کچھ یہ روزہ ہے، یہ ہے ظاہری، لیکن باطنی روزہ ہمارا کیا ہے؟ ہماری آنکھوں کے اندر بھی حیا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہم روزہ رکھ کے ہم جو وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں، ٹی وی کے بعد لوگ ایسے ہوتے ہیں اور چلو ٹائم گزارنے کی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہے، گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہے، گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہے۔ جس کو گناہ کی توفیق نہیں ملتی سمجھے وہ نیکی پر ہی، وہ نیکی کر رہا ہے۔ اب جس نے گناہ کیا، اب وہ روزہ رکھ کے میں نے فلاں کی غیبت کی، میں نے فلاں کو چغلی کی، فلاں کے لیے یہ بات کی، پھر میں نے ایسے عجیب و غریب قسم کی کوئی چیز دیکھی، یا میں نے بے حیائی کے مناظر دیکھے، یا بدگوئی، کوئی بھی میں نے ایسے کلام کیا، تو پھر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ؟ اور اللہ فرماتا ہے پھر میں اس روزے کا ضامن بھی نہیں، میں اس روزے کا، حالانکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ یہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ اب جو بندہ روزہ رکھتا ہے اب وہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی امان میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ کیا ہے؟ ابھی رمضان آنے میں 2 دن باقی ہیں، ہم نے اپنے سٹوروں کو بھر لیا ہوگا، ہم نے اپنی لسٹیں تیار کر لی ہوگی، ہم نے جی کس کس کو پارٹی پہ بلانا ہے، ہم نے جی افطار پارٹی کہاں کرنا ہے، ہوٹلوں کے آگے وہاں پر بینر لگ چکے ہوں گے کہ بھئی افطار پارٹی میں یہ ڈشز آپ کو پیش کی جائیں گی اور سحری میں آپ کو یہ چیزیں پیش کی جائیں گی۔ اب یہاں ہم ہیں جو رمضان کا اس طرح استقبال کرتے ہیں، حالانکہ اگر صحابہ کا آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اب رمضان سے 6 مہینے پہلے رمضان کا انتظار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے سرکار آئے منبر پر، کھڑے ہو کر سرکار نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، پھر فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، پھر فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، کون آنے والا ہے؟ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، کیا ہمیں جنگ کا حکم آنے والا ہے؟ فرمایا نہ، کیا کوئی دشمن آنے والا ہے؟
فرمایا نانا کہ کون آنے والا ہے؟ پھر سرکار نے خود ہی جواب دیا، فرمایا اللہ کا مہمان آنے والا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب بڑے جناب بڑا صحابہ کا اپنا مقام ہے، لیکن کسی بھی صحابی کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہوا، لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ کا تذکرہ قرآن میں بھی ہوا ہے۔ بڑی عورتوں کی شانیں ہیں، لیکن کسی بھی عورت کا نام قرآن میں نہیں آیا، لیکن حضرت مریم کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اسی طرح بڑے مہینے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ، رمضان کا ذکر اور مہینے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کبھی کبھی کسی چیز کو اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے۔ اب یہاں پر نماز پڑھے تو ثواب کم ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھے تو ثواب زیادہ ہے۔ اب جناب والا کعبۃ اللہ کا طواف کریں، اب سوچنے کی بات یہ ہے ہم دریا کے پاس جائیں، اب دریا سے ہم جتنا مرضی پانی پئیں یا پانی استعمال کریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب کعبۃ اللہ کے پاس جائیں، اب کعبۃ اللہ کے قریب جائیں، پھر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن رمضان ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا مہینہ ہے، رمضان خود ہمارے پاس رحمت بن کر رہتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین کبھی کبھی کسی چیز کو اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے۔ فرمایا ہم نے پہاڑ بنائے، کوئی دور کو پسند فرما لیا ہے۔ فرمایا ہم نے بستیاں بنائی، مکے کو پسند فرما لیا ہے۔ ہم نے شہر بنائے، مدینے کو پسند فرما لیا ہے۔ ہم نے جناب والا پھول عطا کیے، گلاب کو پسند فرما لیا ہے۔ فرمایا بستیاں بنائی، مکے کو پسند فرمایا، پہاڑ بنائے، صفا جناب والا صفا اور مروہ کو پسند فرمایا۔ فرمایا نبی کو 4 بیٹیاں دی، فاطمہ الزہرا کو پسند فرما لیا۔ نبی کو 4 غلام دیے، صدیق اکبر کو پسند فرما دیا۔ نبی کی امت کو 4 امام دیے، امام اعظم ابو حنیفہ کو پسند فرما لیا۔ نبی کو 4 غلام دیے، صدیق اکبر کو پسند فرما لیا۔ فرمایا اسی لیے مہینے تو سارے دیے ہیں، لیکن رمضان کو میں نے اپنے لیے پسند فرما لیا ہے، کیونکہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ اللہ کے سرکار فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا رمضان، فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے اس پر بڑا کرم ہو جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام المسلمین ہے، آپ نے 99 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، آپ جناب والا بڑے متقی بڑے پرہیزگار انسان ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر میں 3 سال تک وہاں پر میں نے قیام کیا۔ اب 3 سال تک جب میں نے وہاں پر قیام کیا، ایک آدمی آتا ہے، آ کر جناب والا وہ کیا کرتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتا ہے، کعبۃ اللہ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جناب والا وہ بندہ واپس چلا جاتا ہے، پھر وہ آتا ہے کعبۃ اللہ کے قریب آتا ہے، پھر روز بروز ایسے کرتا رہتا ہے۔ مجھے اس بندے سے بڑی محبت ہوئی، بڑی چاشنیت ہوئی، کچھ عرصے کا ٹائم گزرا، میں نے جا کر پوچھا تو وہ بندہ نہیں آیا، مجھے نظر نہیں آیا، میں نے کسی سے پتہ کیا، پتہ کرنے پر پتہ چلا وہ بندہ تو بڑی دیر سے بیمار ہے۔ اب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس بندے کا پتہ کرنے کے لیے چلا گیا۔ اب جب میں اس بندے کے قریب پہنچا، مجھے پتہ چلا یہ بندہ بیمار ہے، میں اس کے پاس گیا، میں نے اسے سلام دعا کی۔ اب سلام دعا کرنے کے بعد اس بندے نے کہا، اے سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے جناب والا غسل بھی خود دینا ہے، مجھے کفن بھی پہنانا ہے، میرا جناب والا جنازہ بھی خود ادا کرنا ہے، لیکن ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، جب سارے چھوڑ کے مجھے چلے جائیں، میری قبر پر آ کے ٹھہر جانا ہے اور مجھے تلقین کرنی ہے، تاکہ جب منکر و نکیر میری قبر میں آ جائے پھر جناب والا مجھے سوال و جواب میں آسانی ہوئے۔ اب تلقین کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں جو مر جاتا ہے اس کے لیے تلقین سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ اب جب کوئی مر جائے اس کی قبر میں کھڑے ہو جا کر فلاں بن فلاں کہیں، فلاں بن فلاں نہ کہیں، پھر فلاں بن فلاں نہ کہیں، جب اب ایک نے مرتبہ فلاں بن فلاں نہ کہا تو جناب والا مردہ سنتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا، پھر آپ نے فلاں بن فلاں نہ کہا، مردہ سنتا ہے جواب نہیں دیتا، پھر تیسری مرتبہ جب آپ نے قبر پر بیٹھ کر مردے کے لیے
फलां बिन फलाना औरत कहा, यानी फलां का तो बेटा है। मुर्दा खड़ा हो जाता है, अपनी कब्र में बैठ जाता है और बैठ कर कहता है मुझे तलकीन कर। अब तलकीन करने वाला कहता है उस मा खरजना दुनिया, याद कर तो दुनिया से किस हाल में आया था। अशहदु अन्नका मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो गवाही दे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, उसका कोई इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। फिर वो कहता है अन्नका रदीता बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इमाम अल कुरान। फरमाया तो रब के राजी होने पर फरमाया कि मेरा रब मुझसे राजी है, रसूल हक पर हक है, अल्लाह के आखिरी नबी है, कुरान हमारा ईमान है। ये तलकीन कर सरकार ने फरमाया जब ये तलकीन की जाती है फरिश्ते कहते उठो, अब इसको हम क्या पूछें जिसकी गवाही लोग देते हैं, हमें इससे पूछने की क्या जरूरत है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं वो बंदा मरा, मैं उसकी कब्र पर गया, अब उसको गुस्ल दिया, सारे मामला कर उसको कब्र में दफना दिया। अब कब्र में दफनाया, अब कब्र में जब उसको मैंने दफनाया, दफनाने के बाद में कुछ देर तक उसकी कब्र पर बैठ गया। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम्हारा कोई मर जाए वहां पर बैठ जाओ, जितनी देर तक तुम जनाब वाला ऊंट को सिवा करके उसको गोश्त तकसीम कर देते हो, इतनी देर तक तुम्हें मुर्दे के पास बैठना चाहिए ताकि उसके सवाल जवाब में आसानी हो जाए। तो वहां पर कुरान की तिलावत करो। बात जाए जो बेवकूफ किस्म के लोग कहते हैं नहीं मुर्दे को हमारी किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर हदीस का मुताला करें, आप मिशकात शरीफ को उठा, सरकार ने फरमाया जब मरने वाला मर जाता है फरमाया मल मई तो फिर कब्र इल्ला कल खलील मुतवव्विस यंतज़िर दावतन तलहक़ुहु मिन अब औ सदीक़ो कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने फरमाया जब तुम्हारा कोई मरने वाला मर जाता है वो कब्र में जाता है, यंतज़िर दावतन, वो दुआ का मुंतज़िर होता है कब मेरा कोई भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी या मेरी चाची या कोई भी अजीज वकारिब मुझे कोई इसाले सवाब करता है। अगर कोई इसाले सवाब करे तो आसमान से नूर के फरिश्ते उसको नूर की थाल में लाकर उस कब्र वाले को दे दिया जाता है। अब जब कब्र वाले के पास वो नूर लाया जाता है, कब्र जगमगा उठती है, जितने कब्रिस्तान वाले होते हैं उस पर फख्र फरमाते हैं अपने बुजुर्गों का ख्याल रखो, अगर कोई मर जाए तो खुदा का वास्ता उनकी कब्र पर जाओ, अजान को तलकीन करो। हमें ये हदीस वाज़ेह तौर पर शरा और शरा से हमें ये बात मालूम होती है मुर्दे के भी हम पर हुकूक है। सबसे पहला हक ये है कि हमें उसकी तलकीन करनी चाहिए। बात निकल जाएगी, मैं वापस आना चाहता हूँ। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैंने तलकीन शुरू की। अब तलकीन करते करते मेरी आंख लग गई, आंख लगते लगते मेरे दिल के अंदर ये जब सोया आंख लग गई, गैर से आवाज आई फरमाया सुफियान तेरी तलकीन की जरूरत कोई नहीं है, हमने इसको अपना उन्स अता किया है, अब तेरी तलकीन की जरूरत नहीं है, ये बख्श दिया गया है। तलकीन होती है मुर्दे को बख्शवाने के लिए। अब 3 दफा नहीं 4 दफा सुफियान सौरी फरमाते हैं ये बात मेरे कानों में पहुंची, निदा आई अब तुम्हें इसको तलकीन करने की जरूरत नहीं है। मैंने अर्ज किया किस वजह से मैं इसको तलकीन न करूं, फरमाया क्योंकि ये रमजान में रोजे रखा करता था, ये रमज़ान में और रमज़ान के बाद फिर 6 रोज़े शवाल के भी रखा करता था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मैं खुद इसका ज़ामिन हूं, तुम्हें तलकीन करने की ज़रूरत ही नहीं है। रमज़ान आया हमें बख्शवाने के लिए, रमज़ान किस लिए आ रहा है? हमें बख्शवाने के लिए आ रहा है, हमें बख्शवाने के लिए आ रहा है। खुदा की कसम एक एक घड़ी एक एक साथ उसकी बड़ी कीमती है, बड़ी। बाद लोग होते हैं ज़ाया कर देते हैं, भाई तुम रोज़ा क्यों नहीं रखते? रोज़ा रखा कर, रखे रोज़ा। 11 महीने अगर हम खाते हैं ना, अगर एक महीना आप नहीं खाएंगे तो अल्लाह पाक आप नहीं कुछ भी अल्लाह पाक आप पर बड़ा फजल करेगा, बड़ा करम करेगा। रोज़ा नहीं छोड़े, भाई तो क्यों नहीं रोज़ा छोड़ता? मुझे सिगरेट पीने की आदत है, मैं क्या करूँ, मुझसे सिगरेट नहीं छूटते, हालांकि वो मकरूह चीज़ है यार, वो मकरूह है, वो बीमारियाँ फैलती हैं उससे, बेतसब किस्म की बीमारियाँ फैलती हैं सिगरेटों से। खुदा के वास्ते इन चीज़ों से बाज आ जाए। रमज़ान की आमद है तो उसका अच्छी तरह इस्तकबाल करें। अब सहाबा 6 महीने पहले रमज़ान का इस्तकबाल करते थे और रमज़ान के जाने के बाद 6 महीने रोते थे।
صحابہ کرام روتے تھے. اب ہمارا یہاں پر یہ ہوتا ہے ہم نے روزے رکھے. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے. حالانکہ علی پاک فرماتے ہیں مجھے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی عبادت بڑی پسند ہے. گرمیوں کے روزے اب تو ویسے بھی گرمی وہ نہیں، معمول کے مطابق وہ گرمی نہیں جو پہلے ہوتی تھی. ماشاءاللہ آپ نے روزے رکھے، لیکن آپ نے روزہ کوئی بھی نہیں چھوڑا. نیت کرتے ہیں بلند آواز سے کہو انشاءاللہ شیطان ابھی سے مر جائے. قرآن پڑھیں گے، نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 1 سپارہ ہم ڈیلی پڑھا کریں گے. 1 سپارہ پر حق بنتا ہے. بلکہ ہو سکے تو ایک نماز پڑھی اس کے بعد بیٹھ جائیں. کوشش کریں مسجد میں بیٹھ جائیں. جو بندہ مسجد میں رہتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے. جو بندہ مسجد میں رہتا ہے وہ گناہوں سے اس کا دل ہی نہیں کرتا. یار 1 مہینہ اس کا ایسا استقبال کریں، ایسا استقبال کریں، ایسا اس کو گزاریں کہ رب العالمین آپ پر راضی ہو جائے. پھر اللہ فرمائے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تو رمضان کا چاہنے والا تھا، یہ تو رمضان کے روزے رکھنے والا تھا، یہ تو قرآن کو پڑھنے والا تھا، قرآن پڑھنے والا. بس یہ یاد رکھیے گا. بس ہمیں رمضان میں قرآن یاد آتا ہے، عید کے بعد ہم قرآن کو بھول جاتے ہیں. قرآن کو ایسا مضبوطی سے چھوڑے کہ ہمیں اس کے پڑھنے کے بغیر گزارا ہی ہمارا نہ ہو. جیسے ہمارا کھانا کھانے کے بعد گزارا نہیں ہوتا نا، ایسے ہی قرآن ایسا پڑھیں خوبصورت آواز میں پڑھیں. قرآن پڑھتے جائیں. قرآن پڑھتے چھوڑیں ہی نہ. نہیں بھی آتا بسم اللہ پڑھ لیں، نہیں آتا اس کو دیکھ لیں یار، اس کو چوم لیں، اس کو سینے سے لگائیں. وہ ایک بزرگ کا میں نے کہا تھا آپ کو واقعہ سنا ہے، چلو میں کہ شاید نیا بندہ ہو. کہتے ہیں ایک بزرگ بابا جی تھے، بس بات ختم کرتا ہوں. ایک بابا جی تھے قرآن سے بڑی محبت کرتے تھے. خدا کی قسم قرآن سے محبت کر کے تو دیکھو، قرآن سے محبت کر کے دیکھو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. قرآن سے محبت تو کر کے نہیں یار بس میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے. وہ بابا جی مر گئے. کہتے وہ قبر کھوتے ساتھ نے قبر کھولی، دیکھے تو خوشبو آ رہی تھی. اب خوشبو جب آئی انہوں نے پتہ کیا کہ کس وجہ سے خوشبو آ رہی ہے. پتہ کرنے پر پتہ چلا فلان جگہ وہ فلان بزرگ ہے، وہاں ان کے گھر گئے. کیا جی بابا جی تو کوئی نیک عمل دسو. انہوں نے کہا بابا جی تو کوئی واضح نیک عمل تو نہیں ہے، لیکن ایسا جب عشاء ہوتی تھی، عشاء کے پڑھنے کے بعد یا فجر کے بعد بابا جی ایسے قرآن جب نماز پڑھ کے گھر آتے تھے نا تو قرآن پاک کو اٹھا لیتے تھے اور اٹھا کر کہتے تھے، ایسے کھولتے تھے، چومتے تھے، سینے کے ساتھ لگاتے تھے. اب سینے کے ساتھ لگانے کے بعد اب وہ کہتے تھے قرآن ایسے کھول کے کہتے تھے میں نے پتہ تو نہیں کی لکھے پر جو لکھے حق لکھے ہے. مجھے پتہ نہیں اس قرآن میں کیا لکھا ہے پر جو بھی لکھا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سرکار نے فرمایا جو رمضان کا 1 روزہ رکھتا ہے نا پیچھے اس کے جتنے بھی گناہ سارے معاف. اب حضرت حذیفہ کا ذکر میں نے کیوں کیا؟ اس لیے ذکر کیا کہ جب سرکار نے یہ بات فرمائی نا تو حضرت حذیفہ کا سینہ سرکار کے سینے سے ملا ہوا تھا. سرکار کے سینے کے ساتھ حضرت حذیفہ کا سینہ لگا ہوا تھا. بلکہ قرآن سے محبت کریں. نہیں بھی پڑھنا آتا آ جائے، ضروری نہیں ابو بکر صدیق میں جس صحابی کو اٹھا لیں بچپن سے کسی نے قرآن نہیں پڑھا تھا. وہ کسی نے کتنی زیادہ عمر میں وہ پڑھا، بلکہ ایک بادشاہ کے بارے میں پڑھا تھا. ایک بادشاہ کے بارے میں 55 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا تھا. یہ مسلم بادشاہ تھا. 55 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا تھا. ایک بچے کو گزرتا دیکھا تو کہا تو حافظ قرآن ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں حافظ قرآن ہوں. تو فرمایا میں نہ بن جاؤں، میں بھی تو قرآن کا حافظ بننا چاہیے. اللہ کے بندے اگر آپ حفظ نہیں کر سکتے تو اس قرآن کو چومیں، سینے سے لگائیں، آنکھوں سے لگائیں. آپ کا سینہ بھی روشن ہو جائے گا، آپ کی آنکھیں بھی روشن ہو جائے گی. رمضان کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں. جو آپ کے پاس ملازم ہیں ان سے شفقت سے رمضان میں پیش آئیں. ان کو تکلیف نہ دیں، ان کی ڈیوٹیز کم کر دیں، ان سے محبت کریں. ہو سکے جو غریب ہیں ابھی ہی ان کی گھر میں راشن ڈال دیں تاکہ ہر بندہ روزے سے محروم نہ رہ سکے.